الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگتے رہو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے الہی جماعتوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو قرآن کریم نے حکم فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل مزاجی سے ہر وقت جھکے رہنا ہے۔ یہ صبر اور دعا ہے جو مومنین کو کامیابیاں بخشتی ہے۔ یہ اصول اسلام سے پہلے کے تمام مذاہب میں تمام انبیاء نے بھی دیا تھا، بتایا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تعلیم دی، اس کو آپ نے پھیلایا۔ ہم مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ تمہاری کامیابیاں صبر اور دعا سے ہی حاصل ہونی ہیں۔ اس کے بغیر، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے جس سے تم اپنے مقصد کا حصول کر سکو۔ قرآن کریم میں وہ جو مختلف آیات میں صبر کے حوالے سے توجہ دلائی گئی ہے یا تلقین کی گئی ہے، اس کے مطابق صبر کی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو تکالیف آئیں یا جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو کسی قسم کا شکوہ زبان پر نہ لاؤ۔ تاریخ انبیاء سے ثابت ہے کہ اور ان کے ماننے والوں کو بھی سے بھی یہی پتہ لگتا ہے تاریخ سے، انبیاء خود اور ان کے ماننے والے، کہ ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور کرنا پڑتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون خدا تعالیٰ کا پیارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو جن تکالیف سے گزرنا پڑا وہ ظاہر و باہر ہے۔ لیکن آپ نے اپنے صحابہ کی ایسے رنگ میں تربیت فرمائی تھی کہ شکوہ تو دور کی بات ہے، ان پر جب کبھی تکالیف آئیں یا جنگیں ٹھونسی گئیں یا کسی بھی قسم کے ظلم کیے گئے تو صبر اور دعا کے ہتھیار ہوتے تھے جو انہوں نے استعمال کیے۔
یہ قدرتی بات ہے کہ جب لمبا عرصہ تکلیفوں اور سختیوں کی زندگی سے گزرنا پڑے تو ایک انسان ہونے کی وجہ سے اس تکلیف کے دور سے جب انسان گزرتا ہے تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ کب وہ زمانہ آئے گا جب ہمیں ان تکلیفوں اور سختیوں سے نجات ملے گی، کب ہم فتح یاب ہوں گے، کب ہمارا دشمن خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ تم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو قائم رکھنے کے لیے ایسا ساتھ جو نہ صرف اس دنیا کا ساتھ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ تو مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے۔ ایک مومن مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا وارث بنتا ہے۔ اس دنیا و آخرت کے ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، مستقل مزاجی سے اس سے تعلق جوڑتے ہوئے اور دعاؤں کے ساتھ مانگتے چلے جاؤ۔ یہ تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اور مانگنا کس طریقے سے؟ تکالیف آئیں ان کو برداشت کرو، ان سے پریشان نہ ہو، ان کی وجہ سے کسی قسم کا ابہام یا شبہ تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ مستقل مزاجی کے ساتھ اور لگاتار اس سے تعلق جوڑے رکھو۔ یہ نہیں کہ آج دعاؤں پر زیادہ زور دے دیا، آج نمازیں پڑھ لیں، اگلے دن نمازوں کی طرف توجہ نہ ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ ایک مومن کے دل میں رہنی چاہیے۔ بس جب یہ چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا اور دعاؤں سے اسے مومن مانگ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل بھی فرماتا ہے۔ صبر کے یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ عمل کرنے کی مستقل کوشش کرتے چلے جانا، اور جیسے بھی حالات ہوں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے چلے جانا۔ بس جس شخص کو اس کی بھوک، اس کا ننگ، اس کی تکالیف اور کسی بھی قسم کا لالچ جو اسے دیا جاتا ہے اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہٹ کر کوئی کام کرے، تو یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ اور پھر ہر قسم کے حالات میں نیکیاں بجا لانے کی کوشش کرنا، نیکیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنا، اس کے لیے تکالیف میں سے گزرنا پڑے تو گزرنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قسم کی مشکلات سے گزر کر اور کسی بھی قسم کا لالچ دلانے کے باوجود گناہوں سے بچا اور نیکیوں پر قائم رہا، وہ حقیقی صابر ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مشکلات اور تکلیفوں کے لمبے دور سے گزرنے کے باوجود خدا تعالیٰ پر کوئی شکوہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پر کوئی شکوہ نہیں۔ جو ایسے
یہ عمل کرنے والے ہیں، یہ اس طرح اظہار کرنے والے ہیں، وہ پھر حقیقی صابر کہلاتے ہیں۔ آج کل بعض لوگوں نے احمدیوں کو اپنے ایمان سے ہٹانے کی یہ کوشش بھی شروع کی ہوئی ہے، جس کا پہلے بھی میں ایک دفعہ مختصراً ذکر کر چکا ہوں، کہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت یا جماعت یہ تمہیں یہ خوش فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو اور تکالیف کا دور گزر جائے گا۔ بعض جگہوں پہ بعض پمفلٹ بھی تقسیم ہوئے ہیں یا اور ذریعوں سے دکھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اعتراض کرنے والے کہ 100 سال سے زائد کا عرصہ تو گزر گیا ہے، یہ تکلیف کا دور تو ابھی ختم نہیں ہوا اور چلتا چلا جا رہا ہے، کب گزرے گا یہ دور؟ گویا کہ احمدیوں کے جذبات کو انگیخت کرنے کی ایک مضمون کوشش ہے۔ ان کے خیال میں احمدی بہت کمزور ایمان ہیں، اس طرح شاید ہمارے دام میں آ جائیں، ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر ان کو ورگلایا جائے۔ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کو اتنا لمبا عرصہ تکلیفوں میں سے گزرنا پڑا، یا جس کی جماعت کو اتنا لمبا عرصہ تکلیفوں میں سے گزرنا پڑا۔ مثالیں تو ہر نبی کی موجود ہیں، اگر انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہو، کچھ علم ہو تاریخ کا، تو یہ مثالیں مل جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی مثال لے لیں، 300 سال سے زائد عرصے تک ان کو بعض علاقوں میں غاروں میں چھپ کر ہی گزارنا پڑا اپنی زندگیاں۔ تو بہرحال یہ مخالفین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر قسم کے شیطانی حربے سے مومنوں کو ان کے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اکا دکا کوئی ایسے لوگ ورگلا بھی لیتے ہیں، لیکن مومنین کی اکثریت اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے۔ کسی قسم کا لالچ، کسی قسم کی تکلیف انہیں ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ اور پھر صرف یہی نہیں، بلکہ ان تکالیف پر انہیں نہ ہی نبی سے نہ خدا سے کوئی شکوہ ہوتا، کیونکہ صبر کے وہ اعلیٰ نمونے دکھانے والے مومنین ہیں۔ صبر و استقامت کی اعلیٰ مثالیں وہ قائم کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جیسا کہ میں نے کہا پریشانی ہوتی ہے، انسان ہے، بشر ہے اس کے ناطے، اور یہ ہر زمانے میں ہر نبی کے ماننے والے اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ بعض دفعہ مکہ کی زندگی میں ہجرت سے پہلے باوجود اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جان کی قربانیاں بھی پیش کیں، ہر قسم کی سزائیں لیں، تکالیف برداشت کیں، ان کو برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن پھر بھی سوال کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس لیے نہیں کہ ان کے ایمان کمزور تھے، ایمان کے بڑے مضبوط تھے وہ لوگ۔ اپنی پریشانی اور تکلیف کا اظہار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہ کب تک یہ برداشت کریں گے ہم، اور یہ بھی بعید نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر یہ کہا ہو کہ کب تک آپ برداشت کرتے جائیں گے یہ تکلیفیں۔ آپ سے جب سوال کیا گیا، حضرت خباب بن عرض بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکالیف کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں چادر کو سرہانہ بنائے لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کی کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے اور دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سختی کے یہ دن ختم کر دے؟ اس پر آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسا انسان بھی گزرا ہے جس کے لیے مذہبی دشمنی کی وجہ سے گڑھا کھودا جاتا اور اس میں اسے گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا
اور اس کے سر پر رکھ کر اسے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن وہ اپنے دین اور عقیدے سے نہ پھرتا، اور بعض اوقات لوہے کی کنگھی سے مومن کا گوشت نوچ لیا جاتا، ہڈیاں اور پٹھے ننگے کر دیے جاتے، لیکن یہ ظلم اس کو اپنے دین سے نہ ہٹا سکتا۔ یہ مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔ بس آپ نے ایک اصولی بات الہی جماعتوں کے متعلق ان ابتدائی صحابہ کو بھی سمجھا دی، یہ تکالیف آتی ہیں اور آئیں گی، مخالفین کی طرف سے ظلموں کی انتہا بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ظلموں کی انتہا ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرتی، بلکہ صبر سے وہ ہر چیز برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس اگر صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہو گے تو تم نہ صرف اپنے ظلموں سے نجات پاؤ گے بلکہ ان پر فتح بھی حاصل کرو گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک شخص نے دعا کی درخواست کی اور بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ ایک مولوی جو ان کے گاؤں میں ایک اسکول میں مدرس ہے اسے بڑی تکلیف دیتا ہے، دعا کریں کہ اس کا وہاں سے تبادلہ ہو جائے۔ اس پر یہ بات سن کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور پھر فرمایا کہ اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو، اگر تکالیف نہ پہنچیں تو پھر ثواب کیوں کرو؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 برس تک دکھ اٹھائے، تم لوگوں کو اس زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہ وہ تم کو پہنچی ہیں، مگر آپ نے صحابہ کو صبر ہی کی تعلیم دی۔ فرمایا کہ آخر کار یہ سب دشمن فنا ہو گئے، ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ اب اس وقت یہ لوگ تمہیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں، مگر جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے، اور خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے، مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے، لیکن اب توبہ کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ صبر بھی ایک عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے۔ یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے، دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ بات حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے 1902 نے اس شخص کے سوال پہ فرمائی، اور اتفاق سے جب میں تلاش کر رہا تھا حوالے تو یہ مہینہ بھی نومبر کا مہینہ 1902 کا تھا، 108 سال پہلے یہ بات فرمائی آپ نے۔ بہرحال اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، اپنی سچائی، یعنی خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی سچائی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اور ہونے پر کامل یقین کا اظہار کرتے ہیں۔ اس یقین کا اظہار ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں
کہ میں یقیناً خدا تعالیٰ کو فرستاتا ہوں اور اس کی مدد آئے گی اور یقیناً آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر تسلیوں اور پیش خبریوں کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اس وثوق اور یقین سے یہ بات فرمائی۔ گویا یہ بھی ایک پیشگوئی تھی، اور آج ہم یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ لوگ ایک کوشش کرتے ہیں، جو احمدیوں پر زیادتیاں کرنے والے، ظلم کرنے والے، تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں پاکستان میں مثلاً ہمارے احمدی بچیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، وہاں سے نکالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان سے مارنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی احمدی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ لیکن ان سب کوششوں کے باوجود جماعت دنیا میں پھیل رہی ہے۔ نہ صرف یہ مثلا اگر طلباء کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، تو پاکستان سے باہر آ کر بہت سے طلباء نے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور نہ صرف اس میں کامیابیاں حاصل کی بلکہ جماعت کی تعلیم کے پھیلانے کا ذریعہ بھی بنے۔ کاروبار والوں سے زیادتی کی تو یہ احمدی اپنے کاروبار باہر کی دنیا میں پھیلانے لگ گئے، اور نہ صرف ان کے کاروبار پھیلے بلکہ احمدیت بھی متعارف ہوئی۔ پھر شہادتیں ہیں، شہادتوں کی وجہ سے بعض احمدیوں کو ہجرت کرنی پڑی، ان کے خاندانوں کو ہجرت کرنی پڑی، اور اس کی وجہ سے بھی جماعت پھیل رہی ہے دنیا میں۔ بلکہ جماعت کا پھیلنا جو الہی تقدیر ہے، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، احمدیوں پر مظالم کی وجہ سے زیادہ تیزی سے جماعت دنیا میں پھیل رہی ہے، اور یہ مظالم جو ہیں جماعت کے پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ جماعت دنیا میں اس طرح متعارف ہو رہی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں، یعنی پاکستان سے باہر کی دنیا میں بیعتوں کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے۔ بس جب یہ عمل شروع ہے اور جماعت پھیل رہی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی اور خدا تعالیٰ کے وعدے بڑی شان سے پورے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیشگوئی بھی آپ کی پوری ہو جائے گی کہ جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ خود ہی چپ کر جائیں گے۔ یہ بھی آپ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ بس ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قلت کو کثرت میں بدلنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ ہماری کوشش کیا ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب میں حصہ دار بنانے کے لیے یہ فرماتا ہے کہ تبلیغ کرو، پیغام پہنچاؤ، ورنہ جس طرح جماعت کے پھیلنے کی رفتار ہے اور جو نتائج ظاہر ہو رہے ہیں، وہ کسی انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خط آتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور جماعت میں شامل ہوتے ہیں، وہی مخالفین
جو پہلے دشمنیاں کرتے تھے اب خط لکھنے لگے کہ ہم توبہ کر کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج تک یہ سلسلہ قائم ہے، بلکہ مخالف علماء اور پادریوں تک میں یہ حرکت پیدا ہو رہی ہے کہ احمدیت کی سچائی ان کے دلوں میں گھر کر رہی ہے، اور وہ بیعت کا اظہار انہوں نے بعد میں کرنا شروع کر دیا پادریوں تک نے۔ بس یہ انقلاب اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا کر رہا ہے۔ بس اگر ہم صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہے، تو یہ انقلاب انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ قلت جو ہے وہ کثرت میں بدل جائے گی۔ یہ اعتراض کرنے والے اگر زندہ ہوئے تو یہ بھی دیکھیں گے، ورنہ ان کے بچے دیکھیں گے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے، وہ زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے، بس یہ شریر تو خود بخود مٹ جائیں گے اس وقت۔ بس اللہ تعالیٰ فتوحات ان کو دیتا ہے جن کے ایمانوں میں پختگی ہو، جن کے صبر کا معیار اعلیٰ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل ہو۔ یہ دکھ اور عارضی تکلیفیں ایمانوں میں جلا پیدا کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ تو ہمارے لیے کھاد کا کام دینے کے لیے ہیں۔ بس ہمارا کام ہے کہ عارضی ابتلاؤں اور مشکلات سے صبر و استقامت دکھاتے ہوئے گزرتے چلے جائیں، اپنی دعاؤں میں پہلے سے بڑھ کر توجہ پیدا کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ صبر اور دعا سے کون لوگ ہیں جو کام لیتے ہیں۔ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں وہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صبر انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو عاجزی دکھاتے ہیں۔ کبھی متکبر آدمی صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کبھی متکبر آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح نہیں جھکتا جو اس کے حضور جھکنے کا حق ہے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی حمایت سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ بس مسیح موعود علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں، تو وہیں یہ اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کام کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرنے لگا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کام آپ سے لینے لگا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس قدر برکت ڈالنے والا ہے کہ اس کا انجام تمام تر مخالفتوں اور دشمنیوں کے باوجود کامیابیوں میں ہے۔ انجام کا آپ کے مشن نے کامیاب ہونا ہے، اور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ بس ہم احمدیوں کو تو ذرا بھر بھی اس میں شک نہیں کہ احمدیت کی مخالفت احمدیت کے راستے میں روک ڈال سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت کے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں اعلانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف جگہوں پر یہ بتایا ہے کہ میں اپنے بندوں کی، اپنی جماعت کی، جس کو میں کھڑا کروں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اور یہ باتیں ہمیں اس بات پر پختہ کرتی چلی جاتی ہیں
کہ احمدیت کا غلبہ انشاءاللہ ہوگا۔ ایک مومن کی زندگی بھی خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور مرنے کے بعد بھی کی زندگی جو ہے اس کو بھی یہی یقین قائم کرتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر تکالیف اور مشکلات جو ہیں یہ ہنستے کھیلتے برداشت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کے آخری زندگی میں انعامات کے وارث بن جاؤ گے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملانے کا باعث بنے گی یہ مشکلات۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے مزید تسلی دلاتے ہوئے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ عاجزی دکھانے والے اور صبر اور استقامت دکھانے والے اور دعا کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ گویا اس آیت اور پہلی آیت کا مضمون یہ بنا کہ صبر اور استقامت دکھانے والے اور خدا تعالیٰ سے اپنے معاملات میں مدد مانگنے والے، خوشی اور غمی میں اس واحد و یگانہ کی طرف جھکنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ عاجزی دکھاتے ہیں، اور اس عاجزی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ کسی قسم کے تکبر کی بو ان میں نہیں آتی، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اخروی زندگی کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک مومن دنیا داروں کی طرف سے کھڑے کیے ہوئے مصائب اور مشکلات سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کا صبر، اس کی دعائیں انہیں عاجزی میں پھر مزید بڑھاتی ہیں تاکہ وہ مزید اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا چلا جائے۔ ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس زمانے میں دین کے لیے جنگ بنا ہے، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر یہ اعلان فرمایا، تو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنے صبر و استقلال اور خدا تعالیٰ سے تعلق پر حرف نہیں آنے دیتے، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اس لیے اس کے احکام پر عمل ضروری ہے۔ جو اللہ کی خواہش ہے، جو اس کے بھیجے ہوئے فرستادے نے ہمیں بتایا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں، لیکن ان حکموں سے سرے منہ ہٹ نہیں سکتے۔ بس یہاں ان نام نہاد جہادی تنظیموں اور شدت پسندوں کو بھی پیغام ہے جو اپنے زوم میں اسلام کا نظام رائج کرنے کے لیے دہشت گردی اور خودکش حملے کر کے دنیا کا سکون برباد کر رہے ہیں، معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، کہ تمہارے یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا دعویٰ ہے تو معصوم جانوں کو ختم کرنے کے بعد فخر سے یہ اعلان نہ کرو کہ ہمارا کام ہے جو ہم نے کیا ہے، بلکہ
کوشش یہ ہو کہ ہم نے عاجزی اختیار کرتے رہنا ہے اور صبر اور دعا کا دامن ہاتھ میں پکڑنا ہے. اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ملکی قانون کو اپنا تابع نہیں کرنا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرنا. یہ تو متکبر لوگوں کی نشانی ہے، اور متکبروں کی اللہ تعالیٰ کبھی اعانت و مدد نہیں فرماتا. آج یہ اعزاز، یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی کی ہے، اور ایک احمدی کو ہی حاصل ہے کہ عاجز بنتے ہوئے خدا تعالیٰ کی مدد کی تلاش میں رہتا ہے. عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، عاجزانہ راہیں اختیار کرتے ہوئے نیکیوں میں قدم آگے بڑھاتا ہے، اور بشر صابرین اور ان اللہ مع الصابرین کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی مشکلات میں سے گزر تک چلا جاتا ہے، بلکہ جان تک کا نذرانہ پیش کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا. انہی لوگوں کو خدا تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. بس ہمیں کوئی جو چاہے کہے یا کہتا چلا جائے کہ اتنے لمبے عرصے کے اطلاع جو ہیں تمہیں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، ہمیں اس کی ذرا پرواہ نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. خدا تعالیٰ ہمارے ان ابتلاؤں پر صبر کی وجہ سے ہم پر برکتیں نازل فرما رہا ہے، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہی ہیں جنہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. بس ہمارا کام ہے کہ جو بھی ہم پر گزر جائے کبھی صبر اور دعا کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کبھی اس کو نہیں چھوڑنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ہم وارث بنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اب میں ایک شہید کا ذکر خیر کروں گا جن کو گزشتہ دنوں میں مردان میں شہید کر دیا گیا. مکرم شیخ محمود احمد صاحب ابن مکرم نذیر احمد صاحب ہیں. 8 نومبر سوموار کے دن تقریباً رات کو 7:45 بجے یہ اور ان کا بیٹا شیخ عارف محمود اپنی دکان سے واپس لا رہے تھے، گھر آ رہے تھے. گھر کے قریب پہنچے ہیں تو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی، اور بیٹا موٹر سائیکل چلا رہا تھا، یہ شیخ صاحب پیچھے بیٹھے تھے. فائرنگ کرنے والوں نے پیچھے سے فائر کیا تھا، فرار ہو گئے. اس کے بعد 3 فائر شیخ صاحب کو لگے، شیخ محمود احمد صاحب کو، اور 1 فائر ان کے بیٹے عارف محمود کو لگا. فائرنگ کے نتیجے میں شیخ صاحب موقع پر وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بیٹا زخمی ہے، ہسپتال میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بیٹے نے بھی بڑی جزو کا مظاہرہ کیا. اس سے جب ربا سے بات کی گئی تو اس نے کہا فکر نہ کریں، 28 سال عمر ہے اس کی، تو یہ گولیاں اور یہ زخمی کرنا ہمارے ایمانوں کو نہیں ہلا سکتا. اس کی کوئی پرواہ نہیں مجھے کہ زخمی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور کوئی فکر کی بات نہیں. شہید مرحوم کے دادا نے 1907 میں بیعت کی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر. اس طرح صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا ان کو. ان کے والد نے 1932 میں بیعت کی تھی خلیفۃ المسیح ثانی کے ہاتھ پر. اور پھر یہ لوگ
کوئٹے میں رہتے تھے 1935 میں وہاں آ گئے مردان. اور جو مسجد مردان پہ جو حملہ ہوا تھا 2 مہینے پہلے، اس میں ان کے بھتیجے شیخ عامر رضا شہید ہوئے تھے. تجارت پیشہ خاندان ہے یہ، اس لیے مخالفین کو اور اللہ کے فضل سے کاروبار ان کا اچھا چل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے مخالفین اور معاندین کی نظر میں تھے. یہ شیخ صاحب اور ان کے بھائیوں کو مختلف وقتوں میں اسیر راہ مولا رہنے کا بھی توفیق ملی. 20 جماعتی مقدمات تھے ان لوگوں پر. اور ان پہ ہمیشہ ظلم ہوتے چلے جا رہے ہیں. 1974 میں بھی ان کے ایک بھائی کو اس خاندان پر ہے، ان کے ایک بھائی شیخ مشتاق صاحب کو ضلع بدر کر دیا گیا تھا. اور انیس سو چوہتر کی کارروائی میں مولانا دوست مصعب شاہد جب مدد کیا کرتے تھے تو ان کو 2 حوالوں کے لیے 2 کتب کی ضرورت پڑی. تو یہ شیخ صاحب اس دنوں میں اسلام آباد ہوتے تھے، ان سے ذکر کیا تھا. انہوں نے وہاں جا کے 2 دفعہ کتاب حوالے کے لیے چاہیے تھی، وہ لا کر دی، جو اسمبلی کی کارروائی میں حوالہ دینے کے کام آئی. اس لحاظ سے نوجوانی میں یہ بڑے جماعت کے خدمت گزار تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ان کو 2008 میں اغوا بھی کر لیا گیا تھا اور پھر تاوان دے کر ان کو رہائی ملی. پہلے تو اغوا کرنے والے ان کو بڑی سختی کرتے رہتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو نمازیں پڑھنے والا، ذکر الہی کرنے والا، تہجد پڑھنے والا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کا دل نرم ہو گیا. اور دل نرم ہونے کے بعد یہ اثر ہوا کہ ٹھنڈا پانی اور پنکھے کی سہولت میسر کر دی اس گرمی میں. اور پھر یہ بھی اغوا کرنے والوں کی دل کی نرمی ہے کہ جتنے پیسے وہ مانگ رہے تھے اس سے کم پہ ان کو رہا کر دیا. یہ تو ان کا حال ہے. اور کچھ عرصہ پہلے ان کی دکان کے قریب بم رکھ کے اس کو تو اڑانے کی کوشش کی گئی تھی، اس سے بھی کچھ نقصان ہوا تھا. بہرحال ہمیشہ سے جب سے یہ مردان میں ہیں، یہ خود بھی اور ان کا خاندان بھی بڑی سختیاں جھیلتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان شہید کے درجات بلند کرے اور باقی خاندان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، بلکہ ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے جو مردان میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہے، کیونکہ دشمنوں کے ارادے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. نمازوں کی بڑے پابند تھے اور خطبات بڑے غور سے سنتے تھے اور سارے اپنے خاندان کو سنوایا کرتے تھے. مختلف جگہوں پر رفاع عامہ کا کام بھی کیا کرتے تھے، خدمت خلق کا کام. مردان شہر میں مختلف جگہوں پر ٹھنڈے پانی کی سہولت کے لیے بجلی کے واٹر کولر لگوا کے دیے ہوئے تھے. ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک زخمی ہیں بڑے بیٹے، اور ایک 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ان کی عمر، بچوں کی عمر 28 سال سے لے کے 20 سال تک ہے. اہلیہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان سب لواحقین کو بھی صبر اور ہمت اور حوصلہ دے، اپنی حفاظت میں رکھے. ابھی نمازوں کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا. اس کے علاوہ ایک ہمارے سلسلے کے پرانے بزرگ مکرم چودھری محمد صدیق صاحب ہیں جو خلافت لائبریری کے انچارج ہوتے تھے. ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واقف زندگی تھے اور 1915 میں پیدا ہوئے. 1906 میں ان کے والد نے بیعت کی تھی. ان کی والدہ
تو اس سے پہلے کی بیعت تھیں. 1935 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کیا اور تیسری پوزیشن لی. اس کے بعد جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا اور 1938 میں وہاں سے فارغ ہو کر حضرت مسلم موعود کی خدمت میں وقف کی درخواست دی. پھر انہوں نے پرائیویٹ BA کیا 1960 میں اور لائبریری سائنس کا ڈپلومہ کیا. خلافت لائبریری کے لائبریرین تھے. 1964 میں پھر انہوں نے پڑھنے کا شوق تھا تو جب تعلیم الاسلام کالج میں عربی کی کلاسیں شروع ہوئی ہیں MA عربی کی, تو وہاں پہلے جو بیچ تھا طلباء کا اس میں یہ شامل تھے. اور عربی میں یونیورسٹی میں انہوں نے پہلی پوزیشن لی اس سال. 1931 میں حضرت مسلم موعود نے جو احمدیہ کور قائم کی اس کے بھی آپ ممبر تھے. اور 1934 میں نیشنل لیگ کے قیام پر آپ بھی اس میں شامل تھے. 1938 میں خدام الاحمدیہ کے ابتدائی قیام پر ابتدائی ممبران میں شامل ہوئے اور معتمد خدام الاحمدیہ مرکزیہ ایڈیٹر خالد اور قائم مقام صدر کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خود صدر مجلس خدام الاحمدیہ تھے. 1947 میں ہجرت کے موقع پر حضرت اماں جان اور حضرت مسیح علیہ السلام کی باقی اولاد کے ساتھ یہ لے کر آئے قافلے کو. 1948 میں فرقان بٹالین میں شرکت کی اور 1948 میں روا کی سرزمین پر جو خیمے اور گاڑے گئے تھے ان کا انتظام بھی آپ کے ذمہ تھا اور پہلی رات روا میں بسر کرنے کی آپ کو توفیق ملی. یہ جب گئے ہیں روا آبادی کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے آنا تھا تو ان کو بھیجا گیا پہلے تاکہ خیمے وغیرہ گاڑیں. تو یہ اور عبدالسلام اختر صاحب خیمے اور چھولداریاں وغیرہ لے کر گئے, صاحبان وغیرہ. تو سیلاب کی وجہ سے راستے کٹے ہوئے تھے, ایک لمبے عرصے راستے سے ان کو آنا پڑا. اس زمانے میں تعلیم الاسلام اسکول چنوٹ میں ہوتا تھا عارضی طور پہ, اور اس کے ہیڈ ماسٹر سید محمود اللہ شاہ صاحب تھے. ان کو انہوں نے کہا کہ لڑکوں کے ہاتھ ہم نے رات وہاں رہنا ہے تو کچھ لالٹین بھجوا دیں تاکہ روشنی ہوتی رہے. روا جب پہنچے ہیں تو اس وقت سورج ڈوب رہا تھا اور پھر اندازے سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ روا کی جو زمین ہے اس کا وسط کہاں ہے, درمیان کہاں ہے. وہاں انہوں نے خیمے لگائے. بنجر اور بیابان جگہ تھی. جو راہگیر چند وہاں سے گزرا کرتے تھے لوکل مقامی, وہ بڑے حیران کہ اس جگہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے دو آدمی. بہرحال جو سامان لانے والے ٹرک تھے ان کو انہوں نے رخصت کیا اور خاموشی سے دونوں بیٹھ گئے وہاں, دعائیں کرنے لگے, نظمیں سنانے لگے. اختر صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے شعر بلند آواز سے سنانے لگے اور کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ آبادی تھی نہیں, ارد گرد سب پہاڑ تھے, تو پہاڑوں سے ٹکرا کر ان کی آواز جو تھی نظموں کی وہ اور زیادہ گونج پیدا کر رہی تھی. پھر انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک ہلکی سی روشنی نظر آ رہی ہے. تو جو شاہ صاحب کو کہہ کے آئے تھے نا کہ اسکول کے بچوں کے ہاتھ ہمیں لالٹین بھجوا دیں, تو دیکھا تو 6 میل کے فاصلے پر وہ بچے وہ لالٹین لے کے آ رہے تھے ان کے لیے, جن میں سے 2 بچے بنگالی تھے اور 1 سیلون کا تھا. اور بہرحال یہ بچے بھی رات کے قریب وہاں کافی دیر سے پہنچے. اس کے بعد رات کو احمد نگر وہاں قریبی گاؤں ہے, وہاں سے ان کو کھانا آیا. تو اس طرح انہوں نے یہ پہلی رات روا میں بسر کی. اسی طرح بہت سارے ان کے کام ہیں تاریخی. حضرت مسلم موعود کے ساتھ 1940 میں بھی علماء کی کمی پوری کرنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنے کی خاطر مختلف مضامین میں غیر جماعت جید علماء سے تدریس کا پروگرام بنایا, اس میں بھی یہ شامل تھے. بہرحال ایک لمبا عرصہ ہے ان کی خدمات کا, اور لائبریرین کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے بعد میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے.
تحریک جدید کے بھی ممبر تھے، صدر احمدیہ کے ابتدائی ممبروں میں سے تھے، پاکستان آنے کے بعد جو انجمن بنی ہے اس کے ممبروں میں سے تھے، ربا کے صدر عمومی رہے ہیں، بڑا عرصہ لمبا انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ تھے، عمر بھی بڑی تھی ہمارے سے، مطلب ہے کہ بہت فرق ہے میرا اور ان کی عمر کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتہائی عاجزی سے میں نے دیکھا ہر ایک کو ملنے والے، اور وفادار کارکن تھے، صدر عمومی بھی رہے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی تھی سختی اور دھڑلے کی وہاں اس سے بھی کام لیتے تھے، لیکن بہرحال اچھی انتظامی صلاحیت تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک جنازہ، ان کا بھی جنازہ غائب ابھی ادا ہوگا۔ تیسرا جنازہ غائب ہے مکرم مسعود احمد خورشید سنوری صاحب کا، ان کے وفات کو تو 2 مہینے گزر گئے ہیں۔ یہ بھی مختلف حیثیتوں سے جماعت کی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، کراچی میں خاص طور پر، امریکہ میں بھی ان کی بچیاں بھی جماعت کی یہاں بھی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور ان کی آگے اولادیں بھی، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ ان سب کے نماز جنازہ غائب ابھی انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا ادا ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔